السلام علیکم۔ یہ کہاوت سب نے سنی ہوگی، چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ محاورہ یوں مشہور ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک قافلے میں کسی مسافر کا مال مسلسل چوری ہو رہا تھا۔ اس نے اہل قافلہ سے چوری کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ جس نے میرا مال چرایا ہے میں اس کو پہچان گیا ہوں کہ اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اتفاق سے وہ چور اس مجمع میں موجود تھا۔ اس نے دل میں کہا کہ کہیں میری داڑھی میں تنکا تو نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے بے ساختہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، چنانچہ وہ فوراً ہی اپنی اس حرکت سے شناخت میں آ کر پکڑا گیا۔ کافی عرصے سے ایک نام نہاد مولانا کسی یورپی ملک میں کسی شہر میں کسی بند کمرے میں بیٹھ کر ایک ایسی شخصیت کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس وقت پاکستان جیسے ملک میں ہر قسم کے آشفتہ حالات کے باوجود اپنی نسل نو کی فکری تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ چلے نام ہی بتا دیتے ہیں کہ اس نام نہاد مولانا کا نام شہریار عابدی ہے، اور جس شخصیت کے بارے میں یہ اناب شناب بکتا رہتا ہے وہ اس دور کے عظیم فیلسوف، مفکر، مدبر، عظیم استاد اور فقیہ علامہ سید جواد نقوی حفظ اللہ ہیں۔ میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص شاید فکری طور پر اتنا پست ہے یا حقائق سے لا علم ہے یا علمی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ یہ شخص اس حد تک گر کر کسی علمی و فکری انقلابی شخصیت کے حوالے سے یوں بکواس کرتا رہتا ہے۔ لیکن کل ایک اور کلپ اس یورپی ملا کا سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ یورپی ملا کوشش یہ کر رہا ہے کہ استاد عالی قادر سید جواد نقوی حفظ اللہ کے بارے میں نوجوان نسل کے دلوں میں نفرت پیدا کریں، اور اس کے لیے اس شخص نے شیعت، ایران اور ولایت فقیہ سے مخلص ہونے کی کوشش کی ہے، اور یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ میں ہی وہ مرد مجاہد ہوں جس کے دل میں شیعت کے اتحاد کا درد بھی ہے، ایران اور اسلامی نظام کا درد بھی دل میں سمیٹا ہوا ہوں۔ حالانکہ اس شخص کا لہجہ، نکات، جملے، اشارات اور وضاحتیں اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ نظام ولایت فقیہ کا اندر ہی اندر سے دشمن ہے۔ ایران، ایرانی نظام اور شیعت سے اس کا دور دور تک کا بھی کوئی عقیدتی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فقط اور فقط شہرت اور پیسے سے ہے۔ یہ ممکن ہے کہ استاد محترم سے کوئی عالم دین علمی یا نظریاتی اختلاف رکھے اور دلائل عقلی و نقلی کے ذریعے کسی نقطے کو رد بھی کر دے، لیکن اس یورپی ملا نے حسب سابق سوشل میڈیا پر دینے والے اس پورے 20 منٹ کے کلپ میں کسی بھی قسم کی علمی و فکری گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ اپنے سابقہ بیانات کی طرح اس بیان میں بھی فقط شخصی بغض اور شخصیت کشی کو مد نظر رکھا ہے، اور جس انداز میں یہ بول رہا ہے اور جن نکات کو اس نے اٹھایا ہے اور جن شخصیات کی دفاع کی کوشش کی ہے، اس سے ہر عام مومن بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا اصل درد کیا ہے۔ اس کا اصل درد یہ ہے کہ سید جواد نقوی ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں، یہ نوجوان نسل کے سامنے دین کھول کر کیوں بیان کرتے ہیں۔ سید جواد نقوی حفظ اللہ رسوماتی طرز تعلیم پر اعتراض اٹھا کر ہماری پیشہ وری کی دکانوں پر تالے کیوں لگوا رہے ہیں، اور سید جواد نقوی نسل نو کے لیے دین بینی اتنی آسان کیوں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے اس کی من گڑت اور بے بنیاد دلائل وہ تنکا ثابت ہوئی، اور اب 100% یقین ہوا کہ یہ بھی ولایت اور ولی فقیہ کا بہت بڑا چور ہے۔ کوئی مومن صدق کے دل سے اس کا پورا کلپ سنے، اس کی باتوں پر غور کرے اور اس کی بغض پر مبنی دلیلوں پر غور کرے، اور اگر دل سے اس کے لیے لعنت نہ نکلے تو مجھے بتا دینا۔ اور شہریار عابدی صاحب، اگر آپ کے علم میں ہو تو آغا جواد نقوی صاحب کے سارے نظریات وہی خود امام خمینی کے نظریات ہیں، تو آپ استاد محترم کے نظریات کے خلاف بےہودہ بکواس کرنے سے پہلے خود امام خمینی کے خلاف زبان کھولنے کی جرات کریں، جو کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ اتنی علمی شخصیت ہیں کہ آپ کو دراصل امام خمینی کے نظریات سے بھی اختلاف ہے، آپ کو ولایت فقیہ سے بھی اختلاف ہے، آپ کو ہر اس چیز سے اختلاف ہے کہ جو آج تک تشیع کی ترقی و سربلندی کی سبب بنی ہے یا بن رہی ہے۔ آپ کا اصل مسئلہ سستی شہرت اور دشمن کے ایجنڈے کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ طب کے قول امیر المومنین لوگوں کے 3 گروہ میں سے اس گروہ سے ہو کہ جو ہوا میں موجود بے اختیار حشرات و مچھروں کی طرح ہوتا ہے۔
کہ جہاں کی ہوا چلے ان کا رخ بھی از خود وہی کا ہو جاتا ہے۔ آپ بھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خواہشات و تقاضوں پر پورا اتر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ابھی ولایت فقیہ کے خلاف کوئی بھی جملہ سننا برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ ابھی لوگوں کی خاطر ولایت فقیہ کا بڑا ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ دراصل ولایت فقیہ ہی آپ کا اصل مسئلہ ہے۔ آپ اگر MI6 کے ایجنٹ نہیں لیکن ایک بیوقوف مولانا ضرور ہو کہ جس کی اتنی سی بھی فہم نہیں کہ یہ سمجھ سکے کہ ایک قوم کا اصل نقصان و فائدہ کیا ہوتا ہے۔ پوری شیعہ قوم میں سے صرف اس ملا کو یہ دکھتا ہے کہ سید جواد نقوی قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ آیت اللہ محسن نجفی کو نظر نہیں آتا، یہ علامہ امینی کو نظر نہیں آتا، یہ جان علی شاہ کاظمی کو نظر نہیں آتا، یہ آغا سید مرتضیٰ زیدی کو نظر نہیں آتا، یہ دیگر عالی قدر علماء کو نظر نہیں آتا۔ آتا ہے تو صرف لندنی ملا کو ہی نظر آتا ہے۔ آپ کو استاد محترم کی شخصیت کشی کے موضوع کے علاوہ کچھ اور نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں آپ کے اندر سے استاد محترم کے خلاف نفرت و بغض بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ترس کی بیماری لگ چکی ہے، اسی لیے آپ کو ہر وقت و ہمیشہ استاد محترم کا خوف رہتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ استاد محترم کے ان بے مثل کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی کوئی انقلاب برپا نہ ہو جائے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوانان دن بدن مدداریوں سے اپنا رخ موڑ کر حقیقی پاسداروں کی جانب کر رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ وہ چینلز جو اس ملائے لندنی کو کوریج دے رہے ہیں، جس میں سر فہرست فقہ جعفریہ، القاسم ٹی وی، فیکچول ہسٹری، حسین مائی لائف لائن یا اور بھی دیگر چینلز ہیں، خدا را کچھ شرم کرو۔ ڈالرز کمانے کے چکر میں اتنے بھی بے وقوف نہ بنو، اتنے بھی بے حیا نہ بنو کہ ایسی شرمناک تھمبنیلز لگا کر لوگوں کو چونا لگا کر ان سے ویڈیوز کلک کرواؤ کہ آپ کا اچھا خاصا ریونیو بن سکے۔ آپ تمام چینلز کے مقاصد دو چیزوں سے خالی نہیں ہیں، یا تو آپ پرسنلی اس ملائے لندنی سے اس کام کے ڈالرز وصول کر رہے ہو، یا پھر نادانی میں چند ویوز کی خاطر ایسا شرمناک کام انجام دے رہے ہو۔